کر جناب علی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں جب کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ اس قوم کی بہتر نمائندگی کرتے ہوئے چترال کے مسائل اور چترال کے اس پسماندہ علاقے کو نہیں بھولیں گے. آپ کوئی کہتا ہے شیر سرحد، شیر پاکستان، میں شیر پنجاب. آج تو یہاں اس بارش میں شیر پاکستان آیا ہوا ہے. ہم شیر پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ہماری روایت یہی ہے کہ ہر آنے والے کو اس خوبصورت وادی جو اپنی قدرتی حسن رانائی سے مالا مال ہونے کے باوجود مادی وسائل سے یکساں محروم ہے اور کسی لیڈرشپ نے اس پر توجہ نہیں کی. انتخابات کے دنوں میں بڑے سے بڑے چہرہ کو اپنے درمیان ہمدرد پاتے ہیں. ایسے دور میں کہ جس وقت کوئی سیاسی عمل جاری نہ ہو، کسی لیڈر کی تشریف آوری ان کے اخلاص کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا جناب سربراہ تحریک انصاف کے حضور سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے بونی کے ایک سماجی نوجوان جناب شمس الحق قمر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور مہمان گرامی کو سپاس نامہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم ہستی یہ کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار کا. جناب عمران خان صاحب، سربراہ تحریک انصاف پاکستان، جناب والا، آج کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہم آج کی تشریف آوری کو اس علاقے کے مستقبل کے لیے جذبات تصور کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ میدان سیاست میں بھی پاکستانی قوم آپ کی قیادت میں ایک باوقار اور بلند مرتبہ قوم بن کر دنیا میں اترے گی. کیونکہ حکیم حکومت علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم آپ کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے کے چند ایک مسائل آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سرحد اختیار آپ کے ہاتھوں میں نہیں، لیکن بحیثیت اور قومی سیاسی سربراہ کے اس وطن عزیز کے ہر علاقے کے مسائل معلوم کرنا آپ کی ضرورت ہے. 14,850 مربع کلومیٹر کو پھیلا ہوا یہ حسین خطہ جو سوائے گزار پہاڑی وادیوں پر مشتمل ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے پسماندہ ضلع ہے. پاکستان بنے اب 50 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہم پاکستان کی باؤنڈری جھوٹی بنا رہی ہیں، ہم دستور پاکستان سے کٹے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی زمینی راستہ موجود نہیں. پاکستان کے حکمرانوں نے اربوں روپے شہری علاقوں پر خرچ کیے، انہیں بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہیں زیر تعمیر دیں، لیکن زندہ کے غریب عوام کے لیے کچھ خدمات بھی میسر نہیں. لہٰذا جناب والا آپ کو جب بھی موقع ملا تو چترال کے لیے لواری کینل یا اس کا متبادل انتظام کا اہتمام فرمائیں. پوری بات یہ چترال کی ایسی بھی تباہی روشنی کی مدد سے یکسر محمود ہے. ندی نالے اور دریاؤں کی خوبصورت وادی کے اندر کمی نہیں ہے. اگر ان کی خوشی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو نہ صرف چترال بلکہ پاکستان کے دوسرے جگہ بھی بجلی کی نعمت سے بہتر ہوں گے. بہانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ریشن پاور ہاؤس جو کہ سب ڈویژن اسکول جو واقع ہے اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، لیکن حکومت نے فون لگا کر اسے بھی نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور سب ڈویژن اسکول میں ابھی تک ایک فون بھی نہیں لگوایا گیا ہے اور یہ قابل برداشت اقدام نہیں ہے. ہم آپ کی توجہ سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب ڈویژن اسکول کے چیمر
حسن جس کا انتظار تھا وہ بڑی آج پہنچی. نگاہ بلند سخن دل نواز جان خوشی یہی ہے راست سفر میرے کاروان کے لیے. ان تمام خصوصیات کا پیکر پاکستان کا نوجوان بالغ سیاسی شخصیت شیر پنجاب نہیں بلکہ شیر پاکستان جناب عمران خان. میرے پاکستانی بھائیوں، بے حد خوشی ہوئی آپ کی اس خوبصورت وادی میں آ کے. شاید آپ کو اس چیز کا اطمینان ہو کہ مجھے پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان کے پہاڑی علاقے پسند ہیں، اور اکثر ناردرن ایریاز میں آنا جانا ہوتا ہے. ادھر سے بھی میں گزر کے گیا ہوں، شندور پاس پہ بھی گیا ہوں، چترال بھی دیکھا. اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں. انشاءاللہ چترال کا سارا علاقہ ایک ایسا وقت آئے گا اس کو بھی انصاف ملے گا. جو پیسہ چترال میں خرچ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم چترال میں خرچ کریں گے اور چترال کو ایک بہترین پاکستان کا خطہ بنائیں گے. اس کو ہم ایک ایسا علاقہ بنائیں گے جس طرح سوئٹزرلینڈ، جس طرح آسٹریا، اور یہ بن سکتے ہیں. لیکن ابھی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں. اور آپ انصاف کا مطلب سمجھے کیا ہوتا ہے؟ انصاف صرف کمزور کو ملتا ہے. قانون کمزور کے لیے بنتا ہے، طاقتور کے لیے تو قانون کی ضرورت ہی نہیں. اس کو کیا ضرورت؟ کمزور انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ کمزور انسان کو طاقتور انسان سے تحفظ ملے، کمزور علاقے کو طاقتور علاقے سے تحفظ ملے. اس لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے آج تحریک انصاف میدان میں آئی کہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام ہم قائم کریں. پاکستان ہمارے ہاتھ سے اس لیے کیا کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہیں دیا. جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا. اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور بھی علاقے پاکستان سے ہٹ جائیں گے اگر ہم لوگوں کو انصاف نہیں دیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی ہم نے تحریک انصاف کو موقع دیا ایک انصاف کا نظام پیدا کریں گے. اور انصاف کا نظام ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس ملک کے بڑے بڑے چور اور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے جنہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. کبھی پیپلز پارٹی کے ڈاکو آئے اور کبھی مسلم لیگ کے ڈاکو آئے، دونوں نے لوٹا ملک. نہ ایک پارٹی نے دوسرے پارٹی کے چوروں کو پکڑا اور نہ دوسرے نے مسلم لیگ کے چوروں کو پکڑا. دونوں نے ایک دوسرے کو تحفظ دیا. اور آج حال یہ کہ ملک کا سب سے بڑا چور اور لٹیرا آصف زرداری ابھی تک ایک بھی کرپشن کا چارج نہیں اس کے اوپر لگا. نواز شریف نے الیکشن میں بار بار وعدہ کیا کہ میں آصف زرداری کا لوٹا ہوا مال اس ملک میں واپس لاؤں گا اور غریب لوگوں کو دوں گا. اس نے کہا میں 3 مہینے میں یہ سارا مال واپس لے کے آؤں گا. 7 مہینے گزر گئے، کوئی مال واپس نہیں آیا. نواز
नवाज शरीफ ने वादा किया था कि सरे महल जो पाकिस्तानी कौम के खून के पैसों से बना है, उसने कहा वो मैं बेच के कौम को पैसा दूंगा, कोई नहीं वादा पूरा किया। और वो वादा पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग में भी करप्ट लोग हैं और पीपल्स पार्टी में भी करप्ट लोग हैं। दोनों के पास एक दूसरे की फाइलें हैं। वो एक करप्ट आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे की करप्ट फाइल दिखा देता है। तो इस तरह ये एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वक्त आ गया है कि एक नई ताकत आए, एक नया निजाम लेके आए। ये निजाम खत्म करें, ये निजाम जिसने मुल्क में बेरोजगारी पैदा की, महंगाई पैदा की। अभी भाई ने बताया कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कैसे ना बढ़े? जितनी ज्यादा करप्शन होगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। और वो आप समझे कैसे? आपको एक मिसाल देता हूं कि मिरान बैंक में 500 करोड़ रुपया दोनों पार्टियों के सियासतदानों ने लूटा, कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि दोनों पार्टियों के मिलकर लूटा मिरान बैंक। और मिरान बैंक का पैसा किसने 500 करोड़ रुपया पूरा किया? आपने पूरा किया। आपने कैसे पूरा किया? बिजली महंगी हुई, बिजली के ऊपर टैक्स लगा, आपके ऊपर महंगाई हुई, चीनी महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, गरीब आदमी पिस गया। और गरीब आदमियों ने ये करप्ट लोगों की कीमत 500 करोड़ रुपया अदा किया। इस तरह बड़े बड़े चोरों को पकड़ेंगे, आम आदमी से हमें कोई गर्ज नहीं। और आपको हम बताएंगे महंगाई के ऊपर काबू पाके रोजगार पैदा करेंगे। खुद ही आप सोचें कि जो 500 करोड़ रुपया मिरान बैंक का लूटा गया, वही 500 करोड़ रुपया अगर चित्राल में लगता तो आपके स्कूल बनने थे, कॉलेज बनने थे, अस्पताल बनने थे, खुशहाली आनी थी यहाँ। लेकिन वो थोड़े से लोगों की जेब में चले गए और मुल्क से बाहर पैसा चला गया। तो जब नवाज शरीफ कहते हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए, कैसे आए? क्योंकि यही सियासतदान इस मुल्क का पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में हम तब्दीली लेके आएंगे। चंद ही महीनों में हम अपना एक नया निजाम कौम के सामने लेके आएंगे, इंसाफ का निजाम। और मैं नौजवानों को ये भी बताता चलूं कि हमें खेलों का निजाम भी तहरीक इंसाफ लेके आएगी। और वो ऐसा निजाम होगा कि चित्राल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट भी खेल सके, हॉकी भी खेल सके, स्क्वॉश भी खेल सके। आपको मौका दिया जाएगा, यहाँ ग्राउंड बनाएंगे। और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो 6 महीने आपको बर्फ की वजह से लुहारी टॉप पे मुसीबत पड़ती है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी आसान करें। किसी तरह आप सारा साल रास्ता आपके लिए ऐसा हो कि आप पाकिस्तान से आपका कनेक्शन हो। तो मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने दोनों बड़ी पार्टी को दो दफा आजमाया। आपने पहले पीपल्स पार्टी को आजमाया, फिर मुस्लिम लीग को, फिर पीपल्स पार्टी को, और अब फिर मुस्लिम लीग बैठी है। मुल्क का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, दोनों ने कुछ नहीं कर सके। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मुसलमान एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। वो बेवकूफ होता है जो आजमाए हुओं को बार बार आजमाए। अब वक्त आया आपके लिए कि एक नई क़यादत, एक नया निजाम, एक नई जमात, उसके साथ चले आप, ताकि हम एक नया पाकिस्तान बनाएं। वो कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। हम इसको एक जिहाद समझते हैं, एक जिहाद पाकिस्तान को बचाने के लिए।
بارش میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب جبران میں بارش ہوتی ہے تو سیاحوں کا سلسلہ دور پڑتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے یہاں آپ سے ملنے کے لیے آئے بھی، اور جو تکلیف وہ اٹھا کے یہاں دنیا آئے ہیں اور آپ سے جو بات کہی ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر دفعہ جب یہ الیکشن ہوتی ہے تو الیکشن سے پہلے لوگ آیا کرتے ہیں اور آ کے آپ کو کوئی شکر کھلانے کا وعدہ کرتا ہے، کوئی نمک کھلانے کا، آپ کو کیے یا نہیں کیے؟ بالکل کیے۔ لیکن اب کوئی الیکشن کا وہ موقع ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی آئندہ چند مہینوں میں یا ایک 10-12 دن کے اندر یا کسی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی موقع ہے۔ پھر بھی عمران خان صاحب جو یہاں تشریف آئے صرف اسی لیے آئے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں سے ہو کے شمدور ہو کے وزٹ کیا ہوں، تو یہ اس علاقے کے ساتھ محبت ہے، لیکن کرسی کے لالچ میں آ کے آپ کو لالچ دیں کہ آپ کو وہ نمک کھلا رہا تھا میں شکر کھلاؤں گا، یا وہ آپ کو یہ دے رہا تھا میں وہ دوں گا، یہ باتیں جو تھی وہ بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جیسے کہ ایک بات مشہور تھا کہ بھائی یہاں یہ سب ڈویژن جو ہے یہ ڈسٹرکٹ بنایا جائے، تو ایک صاحب نے فرمایا تھا جو آج کل کرسی پہ ہے وزیر اعظم ہے یا نہیں، اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں میں ڈسٹرکٹ بناؤں گا، کہا تھا یا نہیں؟ لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گیا پہلی بار پھر ہمارا نام نہیں لے گیا، سارے کوئی 7 2 7 3 7 رہے لیکن نام ہی نہیں لیا۔ ہوشیار رہیں، پھر ایسے دیکھیں کہ جو ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں جیسے کہ وہ گئے ہیں یہاں سے، ابھی اس بارش میں آپ کے پاس آئے ہیں، وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نکلیں، ان کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو اور پاکستان کو بچائیں۔ میں آخر میں پھر بھی ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے بارش میں یہاں آ کے ان کا استقبال کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، شکریہ۔ بڑے پسند ہے یہ۔